سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے ساتھ موالات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ تمام کائنات کے ذرے کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، سب خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر. تو ان آیات میں ہمیں یہ سبق دیا گیا تھا کہ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے. اسی طرح ملک کا مالک بھی اللہ ہے. پورے نظام کائنات کو چلانے والی ذات بھی اسی کی ہے. گردش و لیل و نہار جو ہے یہ بھی اسی کے حکم کے تابع ہے. کبھی دن بڑھ جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اس میں اس کی حکمتیں ہیں، اس کے اسرار ہیں. اس کی مخلوق کے لیے اس نظام میں بڑے فوائد ہیں، منافع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اسی ایک حکمت پہ بھی آدمی غور کرے اور اسی ایک نعمت پہ بھی آدمی غور کرے تو اس کے شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ آیات کے بعد آخر میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ کسی کا ایمان کفر جو ہے، ہدایت ضلالت، یہ بھی اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے تو کافروں کے بطن سے مومن پیدا کر دے. فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ اس کی بیوی ہو، بی بی آسیہ جو جنت کی مالک، اور پھر جس کا نکاح جنت میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے فرعون کے گھر میں. اور اس کے مقابلے پہ اللہ کے نبی کے گھر میں بیوی ہے، لوط علیہ السلام کے کافر ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، کافرہ ہے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے اور بیٹا بدر الاسلام ہے. یہ بھی فرما دیا کہ ہدایت ذلالت کے فیصلے بھی میرے ہاتھ میں. تمہارے ذمے تو یہ ہے کہ راستہ دکھلاتے چلے جاؤ، باقی میں کسی کو توفیق ہدایت دوں گا، میری مرضی نہیں دوں گا، میری مرضی. اور پھر آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ طرز کو منتشا بغیر حساب، وہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر کسی حساب کے. کیا مانا؟ کوئی یہ نہ دعویٰ کرے کہ میں جناب چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میرے پاس جناب یہ ہے کہ ماسٹر ڈگری ہے بزنس میں، اس لیے میں کما رہا ہوں. یہ غلط باتیں ہیں.
کتنے جاہل ہیں جن کو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا اور کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اور کتنے ڈگریوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو روٹی کے بھی محتاج رہے، ساری زندگی وظیفوں پہ روٹی ملتی رہی۔ تو یہ تو فرعونی دعویٰ ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسے فرعون قارون نے کہا تھا کہ بھئی میرے پاس دولت اس لیے ہے کہ مجھے وہ دولت کمانے کا علم ہے، ڈھنگ آتا ہے۔ یہ بھی جہالت، اسباب ہیں، کوشش کرتے رہو، باقی رزق دینا نہ دینا، گھٹا دینا بڑھا دینا اسی کی۔ اب یہ آیات کے بعد اب اگلا مسئلہ، جب ایک مومن کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اچھی طرح کہ بھئی عزت ذلت کا مالک اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، ہدایت دینے کا مالک اللہ، رزق دینے کا مالک اللہ، تو پھر کافروں سے دوستی کا کیا معنی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، زبانی کلامی باتیں ہیں کہ ایمان اللہ پہ رکھتے ہو، دوستی کفر سے رکھتے ہو، عزت ذلت کا مالک اللہ کو سمجھتے ہو اور سہارا کافروں کا لے کے عزت ڈھونڈتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہارا ایمان ہی نہیں۔ اس لیے اس کے بعد فوراً وہ آیات آئیں جس کا تعلق موالات کفار کے ساتھ۔ اس کے شان نزول کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چند صحابی تھے انصاری رضوان اللہ علیہم اجمعین، مدینہ منورہ کے بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج، اور یہ دونوں قبائل آپس میں دشمن تھے، لیکن جب اللہ نے اپنے پاک نبی رحمت للعالمین کو مدینہ منورہ میں بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت سے دونوں قبائل اسلام لے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپس میں رحماء بینہم کی تصویر بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مودت و محبت پیدا ہو گئی، اور بغض اناد جو تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، کیونکہ مسلمان کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور مسلمان کا بغض جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ قومیت کے لیے لڑتے ہیں یا وطنیت کے لیے لڑتے ہیں یا نسلی عصبیتوں پہ لڑتے ہیں، یہ اسلام سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اسلام ان نعروں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے ایک دوسرے کا بھائی، چاہے وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ اجمی ہے، وہ عربی ہے، کلمے پڑھنے کے بعد سب ایک ہے۔ اب انصار جب مسلمان ہو گئے تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ان انصار کے تعلقات جو ہیں یہود کے قبائل سے بھی تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، بنو نذیر بھی آباد تھے، بنی قینقاع بھی آباد تھے، بنو قریظہ بھی آباد تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے وہاں قلعے تھے، بڑی ان کی قوت تھی، طاقت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اقتصادیات پہ ان کا بہت بڑا ہولڈ تھا، کیونکہ یہ یہودیت کی نیچر میں ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے اقتصادیات کو یہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جیسے آج بھی پوری دنیا میں جو اقتصادیات کا چکر ہے اسی کے ہاتھ میں، لیور آف اکانومی جو ہے اسی کے ہاتھ میں۔ تو اب یہ تھا کہ بھئی مسلمانوں سے بھی ان کی رسم و راہ تھی، یعنی ابھی مسلمان تو یہ لوگ نہیں ہوئے تھے نا اوس اور خزرج، تو ان قبیلوں سے بھی دوستی تھی، آنا جانا، قرضہ لینا دینا، ایک ہی شہر میں جو سب آباد تھے۔ اچھا، اس دور میں بھی یہودی یہ کرتے تھے کہ اوس کی مدد کر کے خزرج سے لڑا دیتے تھے، خزرج میں مدد کر کے اوس سے لڑا دیتے تھے، لیکن دوستیاں تو بہرحال بنائی ہوئی تھی۔ اب جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی ان سے تعلق تو رہ گیا، وہ آنا ملنا جلنا، قرضہ لینا دینا وہ باقی تھا۔ تو 3 آدمی ایسے تھے کہ ان کا تعلق ذرا یہودیوں سے زیادہ ہو۔ ان کا ایک ابو الحقیق تھے، قیس بن زید تھے،
تو ان کو 2-3 صحابہ نے ہدایت کی کہ بھئی اب ہم اسلام لے آئے ہیں، اب ہمارا تعلق کافروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو ان سے تعلق جو ہے وہ بڑا قدیمی ہے، پہلے سے چلا رہا ہے، نیا تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے سے ہے، پرانا ہے، نیا ہے، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمارا تعلق جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ زیب نہیں دیتا۔ اچھا، جب تعلق ہو تو کوئی نہ کوئی بات تو دشمن کو پہنچ بھی جاتی ہے، اب آپ نے ملنا ہے، بیٹھنا ہے تو کوئی بات تو کریں گے نا آخر آپ۔ تو اس پر اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ خبردار مومنوں کے علاوہ کسی کافروں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اب موالات کی جو ہے سمجھیں 3 قسمیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ بھئی ہم کفر کے جو بھی جتنے مذاہب ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، دل میں نفرت کرتے ہیں، یہی مطلوب مومن ہے کہ بھئی اب جتنے فرقے ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اسی طرح ہندوازم ہے، یا کوئی سکھ ہے، یا جو بھی فرقے باطلہ ہیں، فرقے ضالہ ہیں، ان سب کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، ٹھیک مطلوب۔ لیکن دنیاوی تعلق، کاروبار، لین دین، سودا لینا دینا، اتنا تک ہے، یہ ٹھیک، کوئی منع نہیں اسلام کہ بھئی آپ اپنے مذہب پہ قائم رہیں، ان کے مذہب کو بھی باطل سمجھیں، برا سمجھیں، اور لین دین کی حد تک تو کوئی حرج۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ اللہ معاف کرے ان کے مذہب کو اور دین کو بھی حق سمجھتا ہے، یعنی دماغ میں یہ خلش ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہودی بھی تو اہل کتاب ہے نا، نصرانی بھی تو اہل کتاب ہیں، آخر دیکھو وہ بھی تو کسی نبی کو مانتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کوئی مر جائے تو باقاعدہ دفن کرتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جہاں کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی وبا آ جائے، بلا آ جائے، سب سے پہلے وہ مدد کو پہنچتے ہیں۔ یار بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور سٹیج ہے، وہ ان کے دین کو تو برحق نہیں سمجھتا، وہ ان کے طریقے کو بھی حق نہیں سمجھتا، لیکن تعلق رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اس تعلق میں ان کی مدد بھی کر دیتا ہے، یا خدا نہ کرے مسلمانوں کے بارے میں کوئی خبر بھی پہنچا دیتا ہے، جاسوسی کر دیتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر تو نہیں بنتا لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کہ اللہ معاف کرے ایک صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ، ان کو زندگی میں ایک واقعہ پیش آ گیا، حالانکہ وہ کافروں کو برحق نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کافر ہیں، گمراہ، اور مشرکین مکہ جو ہے یہ جہنمی ہیں، دشمن دین ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ حاتب ابن ابی بلتعہ کے بال بچے جو تھے وہ مکے میں تھے، اور ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا خبر گیری کرنے والا۔ اب وہ پریشان رہتے تھے کہ بھی بچوں کی خبر گیری کیسے کروں، یا میرے بچوں پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو مدد کون کرے گا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک عورت تھی، مکے میں رہنے والی تھی، اور اس دور میں یوں سمجھ لیں جیسے آج کل آپ کے ملک میں جسے آپ طوائف کہتے ہیں نا، وہ اس قسم کی ایک عورت تھی، طوائف تھی، جو جسم فروش عورتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں، کفر کے زمانے میں عرب کے اندر یہ بات عام تھی، اور باقاعدہ ان کو اصحاب الرایات کہا جاتا تھا۔ وہ باقاعدہ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا کے بیٹھتی تھی، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فلاں کا گھر ہے۔
اناق اس کا نام تھا تقریباً. وہ جناب مدینہ منورہ آ گئی. مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی. حضور پاک نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مدینہ منورہ میں کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری درخواست تو سنیں. ٹھیک ہے میں غلط عورت ہوں لیکن انسان تو ہوں. میری درخواست یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سرداروں کو بدر میں قتل کر دیا ہے. مکے کے سردار جو تھے وہ بدر میں مارے گئے. کچھ قید ہو گئے تو جزیے اور فدیے دے کے چھوٹے. ان کی بھی مالی طور پہ کمر ٹوٹ گئی. تو اب مکے میں کوئی بڑا آدمی تو رہا نہیں جو ہم پہ پیسے خرچ کرے, ہمارے خرچے برداشت کرے. میں بھوکی ہو گئی ہوں, کھانے کو کچھ نہیں ملتا. میں یہاں آئی ہوں کہ لوگوں سے کچھ پیسے لوں تاکہ روٹی تو کھاؤں, زندہ تو رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں ایسی چیزیں منع ہے. جہاں تک تمہاری مدد کا تعلق ہے, اگر کوئی تمہیں کھانا کپڑا روٹی دینا چاہتا ہے وہ کوئی بات. اس عورت کو حاتب ابن ابی بلتع مل گئے. انہوں نے کہا کہ بات سنو, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا اگر یہ میرا خط جو ہے نا مکے کے فلاں سردار کو پہنچا دو. اس کو تو پیسے کی لالچ تھی, وہ آئی پیسوں کے لیے تھی. اب وہ گناہ کے قابل تو رہی نہیں تھی, عمر زیادہ ہو گئی. وہ تو روٹی ووٹی مانگ رہی تھی. اس کو پیسے جو ملے اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا خط لے جاؤں گی, پہنچا دوں گی. حاتب ابن ابی بلتع نے خط لکھا مکے کے کافروں کو کہ اللہ کے نبی اپنی فوجوں کو تیار کر رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں. اور ساتھ یہ درخواست کی کہ میں چونکہ آپ کو اللہ کے نبی کا ایک راز دے رہا ہوں تو اس کے صلے میں تم میرے بیوی بچوں کا خیال رکھو, نگرانی کرو, حفاظت کرو, اور اگر ہو سکے تو ان کو مدینہ منورہ بھجوا دو تاکہ تم میرے احسان کا بدلہ دو. وہ عورت خط لے کے چلی گئی. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ علی فوراً اپنے ساتھ جوانوں کا دستہ لو اور مکے کے راستے پر روضہ خاخ ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے روضہ خاخ. راستے میں جیسے اب آپ مدینے جاتی ہیں نا تو کئی راستے آتے ہیں, جیسے جموم آ جاتا ہے, اسی طرح عثفان آتا ہے, وادی قدید آتی ہے, اسی طرح علی تیمہ آئے گا, اسی طرح بدر صغرا بدر کبرا ہے, رابق ہے, مستورہ ہے, بیر استراحہ ہے. یہ سارے راستے کے مناظر ہیں, نام ہے, خلیص ہے, بڑی بڑی وادیاں ہیں. اور ان وادیوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے. حضور پاک کے زمانے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان وادیوں کے یہی نام تھے, تقریباً ملتے جلتے. بعض وادیوں کے نام جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. جیسے مدینے پاک سے نکل کے جہاں آپ احرام باندھتے ہیں, حضور کے زمانے میں اس کا نام تھا ذل حلیفہ, اب اس کا نام ہو گیا ابیار علی. اسی طرح راستے میں بیر استراحہ کے مقابلے پہ اب ابیار ماشی آ گیا. کچھ نام تبدیل بھی ہوئے ہیں. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لا رہے تھے اور آپ نے قیام فرمایا تھا حدیبیہ, تو اس وقت اس کا نام حدیبیہ تھا, اب اس کا نام شمیسی ہے. اچھا, اللہ پاک علماء کرام کو جزائے خیر دے. ہم بھی جب کتابوں میں پڑھتے تھے نا, ہمیں بھی یہ مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے. سچی بات, سمجھ تو خیر اب بھی نہیں آتے, اب بھی جاہل ہیں, طالب ہیں, اور کوئی مولوی تو خیر نہیں بن گئے. مولوی بننا تو بڑی
دور کی بات ہے، دعا کریں اللہ ہمیں طالب ہی بنا دے. ہم طالب العلم بن کے فوت ہو جائیں تو بڑی بات. عالم بننا، مولوی بننا تو آپ کے ہاں تو خیر ماشاءاللہ آسان ہے نا، سبز پگڑی باندھ لو مولوی بن گیا، گہروا کپڑا گلے میں ڈال لو مولوی بن گیا، زلفیں لمبی رکھ لو مولوی بن گیا. آپ کے ہاں تو یہ مسئلہ بڑا سیدھا سادہ ہے، نہ خرچ ہے، نہ علم ہے، نہ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نہیں، بڑا آسان مسئلہ ہے. پیٹ بڑا ہو جائے، جبہ کلا ہو جائے تو پیر ہو گیا. یہ تو بڑا آسان کام ہے. آپ کے ملک میں ماشاءاللہ لوگ بڑے سخی ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، بڑے شریف لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. جن کو الحمدللہ کا ترجمہ نہیں آتا وہ بھی آپ کے ہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. آپ کے ہاں اللہ کا بڑا کرم، بڑی سخی لوگ ہیں. ایک خواب جھوٹا بنا کے سنا دو سبحان اللہ فقیر بن گئے، پیر بن گئے. وہ تو جی بڑا اچھا، یعنی بہرحال آپ کے ہاں روزی کمانا مشکل مسئلہ نہیں ہے، بس ایک آدھا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. قبر میں تو خیر جوتے لگیں گے، قبر حشر تو برباد ہوگی. دیکھو نا جی، اللہ کے نبی پہ جو کوئی جھوٹ بولے کہ رات مجھے حضور ملے تھے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے؟ ایک ہوتا ہے مولوی پہ جھوٹ بولو، کسی پیر پہ جھوٹ بولو، اللہ کے نبی پہ کہ اپنی بھائی خدا کے بندے، اگر کسی کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو ایمان سے کہو وہ بتلاتا ہے. کسی کو اگر اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کو حضور پاک کی زیارت ہوتی ہے، دعا کرو اللہ ہم بدکاروں کو بھی نصیب کرتے ہیں. اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کے آگے تو مشکل نہیں ہے نا. لیکن اگر کسی کو یہ مرتبہ نصیب ہو جائے، وہ تو اس کو راز سمجھ کے پی جاتے ہیں، کبھی زبان سے یہ لفظ بھی ظاہر نہیں کرتے، کہیں میرا راز کھل نہ جائے، یہ ریا نہ ہو جائے اور آئندہ میں اس مرتبے سے محروم نہ ہو جاؤں. اللہ والوں کا یہ مقام ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسٹیں بنواتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں کہ حضور آئے تھے اور مجھے ملاقات ہوئی ہے. ایک اور بھی پیر صاحب تھے آپ کے ملک میں، وہ فوت ہو گئے. وہ جاتے جاتے گاڑی رکوا دیتے تھے، اتر کے سڑک پہ کھڑے پیچھے کھڑے. وہ بھی کیا ہو گیا؟ وہی حضور کی سواری جا رہی تھی، بدبختوں تمہیں پتہ نہیں، میں سلام کے لیے کھڑا ہو گیا. مرید کہتے سبحان اللہ جی حضرت پہنچے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو بہرحال اللہ ہم لوگوں کو ہدایت، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سچ بات کہنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ایسے جھوٹی باتیں گھڑنے سے محفوظ رکھے. تم سب کے لیے دعا کیا کرو، کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، سب کے لیے دعا کرو. رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، کبھی دعا لگ جاتی ہے. بڑے بڑے کام کے بندے ہمارے اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کبھی ایک خط چھپا ہوا تھا کہ ایک بزرگ ہیں مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور حضور پاک ملے اور حضور نے فرمایا کہ یہ باتیں ہیں اور جو چھپوا کے تقسیم نہیں کرے گا اس کے گھر میں بھی عذاب آ جائے. وہ ہم نے سارا مدینہ کا گھال مارا، نہ شیخ ہے نہ بندہ ہے. تمہیں ملے تو ڈھونڈ لو، ہمیں تو ملا نہیں. ہم نے کہا بھائی ایسا شیخ جب اتنا قریب بیٹھا ہوا ہے جس کی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو تو ہم تو زیارت کریں. وہاں جناب ایک آدمی سے پوچھ کے مر گئے. انہوں نے کہا اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں. اور اشتہار لاکھوں میں لوگ چھپوا رہے ہیں جی ورنہ ہمارا گھر برباد ہو جائے گا. جو پڑھے آگے اگر اس نے 40 نہ تقسیم کیے تو بس بیماری آ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ ایک جوانوں کا دستہ لو اور روضہ خاک پہ جاؤ. ایک عورت ہے ان بہا زعینہ، ایک عورت ہے اونٹنی پہ سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو پکڑو، خط بھی برآمد کرو اور عورت کو بھی پکڑ کے لے آؤ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سوار جوان ساتھ لیے اور پھر ہم نے دوڑائے. حضور کا حکم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی شان ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا عین اسی جگہ روضہ خاک میں ہم پہنچے تھے. ایک عورت اونٹ پہ جا رہی. ہم نے کہا ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئی.
حضرت علی نے فرمایا حل ما کے کتابن، کیا تمہارے پاس مدینہ منورہ سے کوئی خط ہے؟ اس نے کہا لیس معی کتابن، میرے پاس کوئی خط شخص نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اونٹ بٹھاؤ۔ اونٹ بٹھا دیا گیا، آپ نے حکم دیا ابھی اس کے سامان کی تلاشی لو۔ سامان تھا اس کے پاس، سارا کھولا گیا، پلان یہ وہ، اس کے کپڑے شپڑے جو وہ چندہ شندہ کر کے لے جا رہی تھی، کوئی خوراک، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی کپڑا، کچھ سب دیکھ ڈالے، خط کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ بھی پھر تلاشی کرو، کوئی جگہ ایسی تو نہیں ہے کوئی چھوڑ دی ہو نہ دیکھی ہو۔ نے پھر تلاشی نے کہا جی خط کوئی نہیں۔ خام خواہ ایک عورت کو آپ اتنا سخت گفتگو فرما رہے ہیں، عورت ہے، اکیلی عورت ہے۔ حضرت علی غصے ہو گئے، انہوں نے کہا کمال کرتے ہو اللہ کے بندو، میں مدینہ منورہ سے خود تو نہیں دوڑا، مجھے تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے حضور نے حکم دیا ہے اور تم کہتے ہو چھوڑ دوں۔ حضرت علی غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا واللہ لأجردنکی، آپ نے فرمایا کہ بات سنو، تم عورت ہو تو اپنی جگہ ہو، سیدھی سیدھے خط مجھے دے دو ورنہ مار مار کے تیری جان نکال دوں گا اور سارے کپڑے اتار کے بھی میں تلاشی دوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم عورت ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مجھے میرے نبی کا حکم ہے اور وہ غلط ہو نہیں سکتا۔ اب عورت ڈری، اس نے کہا حضرت علی تو اتنے ناراض ہو گئے تو اس نے بالوں کے جھوڑے میں خط کو چھپایا ہوا تھا، خط جو تھا نا بالوں میں لپیٹ کے اور بالوں کا جھوڑا بنا کے بال باندھ لیے اور اوپر کپڑا چپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو اب خط کیسے ملے؟ اس نے پھر وہ خود کھولے، کھول کے خط دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت بھی خط بھی لے کے مدینہ منورہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ خط ہے۔ خط پڑھا گیا تو حاتب ابن ابی بلتع صحابی تھے، ان کا خط تھا۔ حضور نے فرمایا حاتب ابن ابی بلتع کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا حضور بلانے کی کیا ضرورت، جب خط مل گیا ہے۔ عورت مانتی ہے کہ خط مجھے حاتب ابن ابی بلتع نے دیا ہے، دعنی یا رسول اللہ، بس مجھے اجازت دیں، تلوار گردن محمد مدنی کا دشمن عمر نہیں برداشت کر سکتا، اللہ کے نبی کا راز کھول دے۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ حضرت عمر نے غصے میں آ کے یہ کہا کہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، کہ حضور مجھے حکم دیں، اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اب میں ماں کیا کہہ رہے ہو؟ صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو؟ انہ من البدرین، وہ میرا صحابی تو اصحاب بدر میں ہے، بدری صحابی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ بدر والوں سے جو بھی غلطی ہو معاف ہے۔ تو جب اللہ ان کو معاف کر چکا ہے تو ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا صحابی منافق نہیں ہے اور کوئی صحابی منافق نہیں ہوتا، سب مومن خالص ہوتے ہیں۔ اس سے غلطی ہے ہو گئی، آنے دو۔ حاتب ابن ابی بلتع آ گئے، حضور نے فرمایا تم نے کوئی خط لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے، سچی پوچھتے ہیں آپ، میرا ایمان ہے آپ نے مکے پہ حملہ کرنا ہے اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو فتح دیں گے، اب کافر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کی فتح یقینی ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا، یہ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو میں نے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ ایک راستہ نکالا تھا کہ میں ان پہ احسان کر دوں کہ بھئی حضور تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ، کوئی وقت تو ان کو نہیں لکھا، یہی لکھا ہے نا کہ تیاری کر رہے ہیں۔ مقصد میرا اتنا تھا، اب میری گردن حاضر ہے، جو بھی حکم ہو، جو بھی سزا دیں مجھے قبول۔ حضور نے فرمایا صدق حاتب، آپ نے فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، بہرحال میں تمہیں معاف کرتا ہوں،
لیکن آئندہ ایسے معاملات میں احتیاط کریں کہ کافروں سے دوستی رکھ کر مسلمانوں کا کوئی راز ظاہر کرنا جو ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ. تو اس لیے یہ بھی ایک موالات کی قسم ہے. اچھا، تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کافروں کے ملک میں پھنس گیا، اب طاقت بھی ان کی ہے، حکومت بھی ان کی ہے، ملک بھی ان کا ہے، اور اس بیچارے کو زندگی اور جان کا خطرہ ہے. بارے میں اچھے کلمات کہیں ورنہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے. اب وہ غریب ہے، مجبور ہے، تو اسلام اتنی اجازت دیتا ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے دل میں ایمان کامل رکھتے ہوئے، یقین کامل رکھتے ہوئے محض زبانی طور پہ کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جائے تو وہ اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقا. اگر تمہیں ڈر ہے اور تم اپنی زندگی کا تحفظ چاہتے ہو اور تمہاری زندگی خطرے میں ہے تو اتنی جو ہے بات کی تمہیں اجازت ملتی ہے. لیکن اس وقت بھی اگر کوئی اپنے ایمان پہ قائم رہے تو بڑی بات. جیسے کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کافروں میں پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی بات سنو، اگر تم اپنی زبان سے حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کا لفظ کہہ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس نے کہا کمال کرتے ہو، تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں سرکار کے بارے میں بے ادبی کروں، جو مرضی ہے مجھے سزا دے. ایک دفعہ اور صحابی پھنس گئے، بادشاہ کافر تھا، اس نے کہا کہ بات سنو، اگر تم میرے ماتھے پہ صرف بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ میں تو بوسہ بھی نہیں دیتا. انہوں نے کہا پتہ ہے پھر کیا سزا ملے گی؟ موت. اس نے کہا موت قبول. موت قبول ہے، کافر کے ماتھے پہ بوسہ نہیں دیتا. اب جناب اس نے ایک اور چال چلی. اس نے کہا بات سنو، تمہارے سارے ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں، اگر تم میرے ماتھے پہ بوسہ دے دو تو میں سب کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا پھر میں دیتا ہوں کہ اب مجھے اپنی زندگی نہیں بچانی، اب مجھے مسلمانوں کی زندگی بچانی ہے. اب ان کی زندگی کی حفاظت اگر میری اس غلطی سے ہو سکتی ہے تو ان کے لیے میں یہ غلطی کر سکتا ہوں. تو اس نے بوسہ دیا، اس نے بھی چھوڑ دیا. جب حضور کی خدمت میں آئے سارا واقعہ سنایا. حضور نے فرمایا دیکھو اس نے اپنے ایمان کو کتنا کھڑا پایا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اور آپ نے فرمایا کہ باقی ساتھی اب سب اس کے ماتھے پہ بوسہ، اس نے تمہارے لیے یہ قربانی دی ہے، اپنی جان کا اس نے کوئی فکر نہیں. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ آدمی اگر کفر میں بھی پھنس گیا، ہوتا ہے نا جی، مسلمان کافروں میں پھنس گیا،
ہندو میں پھنس گیا، سکھوں میں پھنس گیا، کافروں میں پھنس گیا، اب بیچارے کی جان پر بن گئی ہے، تو اس وقت جو ہے گنجائش ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، بس صورت دیگر جو ہے قلبی دوستی کافروں کے ساتھ ناجائز، ظاہری طور پر تعلق رکھنا، تجارتی تعلق رکھنا، لین دین کی حد تک تعلق رکھنا اس کی شریعت نے اجازت دی۔ اچھا، کبھی اگر مسلمانوں کو ضرورت پڑ جائے کافروں سے کوئی معاہدہ کر لیں، ایک دوسرے سے کوئی دفاعی معاہدہ کر لیں، کوئی آپس میں سمجھوتا کر لیں، تو وہ بھی جائز ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے بھی معاہدہ کیا تھا کہ بھائی اگر تمہارا دشمن تم پہ چڑھائی کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر ہمارا دشمن مدینے پہ چڑھائی کرے تم ہماری مدد کرو گے۔ اسی طرح بعض قبائل کفار سے بھی میرے آقا نے مکے کے فتح ہونے کے بعد بھی معاہدے ہوئے کہ بھئی اگر تمہارا دشمن کوئی تمہیں ستائے گا تو ہم تمہاری مدد کو پہنچیں گے، اور ہمارے اوپر اگر دشمن چڑھائی کرے اور ہمیں تمہاری ضرورت ہو تو تم ہماری مدد کرو گے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ حضور نے امت کے لیے قیامت تک ایک راستہ پیدا کیا، ورنہ اگر اللہ نے جیسے بدر میں مدد کی تھی، اپنے نبی کی مدد تو فرشتے بھیج کر بھی کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل تھی، لیکن حضور نے امت کو سبق دیا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں اگر کسی کفر کی طاقت سے معاہدہ کرنا پڑے تو وہ بھی جائز ہے، شریعت میں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسا معاہدہ نہ کیا جائے جو مسلمانوں کی ذلت کا باعث بن جائے، بس، ورنہ شرعاً اجازت۔ اب انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا، فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا ہرگز نہ پکڑے مسلمان کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کا کچھ نہیں پھر اللہ کے ہاں، وہ اپنی عزت اللہ کے ہاں نہیں ڈھونڈنا چاہتا بلکہ غیروں کے ہاں عزت تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے جان بچانے کی حد تک تو اس کی اللہ نے معافی عطا فرمائی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے کہ خبردار اگر تم نے کافروں سے عزت تلاش کی، اگر تم نے کافروں سے دلی محبت کی، اگر کافروں سے تم نے دلی لگاؤ رکھا تو گویا تم نے اللہ کی ذات کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، کیوں جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ کافروں کو محبوب نہیں رکھ سکتا۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف جب جانا ہے تو اللہ تمہیں جزا دیں گے، مومن کو ایمان کی جزا ملے گی، مخلص کو اخلاص کی جزا ملے گی، کافر کو کفر کی سزا ملے گی۔ اور فرمایا کہ میرے مدنی یہ بھی فرما دیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ اگر تم کو چھپاؤ اپنے سینوں میں یا ظاہر کرو اپنی زبانوں پہ، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جاننے والے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمینوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا معنی کہ تم دل میں کافروں سے دوستی چھپاؤ اور یہ سمجھو کہ اللہ کو علم نہیں ہوگا نا، خبردار، اللہ کے آگے تمہارے دل میں بھی جو کچھ ہے ظاہر ہے، تمہاری زبان پر بھی جو کچھ ہے ظاہر ہے۔ پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ جانتے ہیں، وہ علم بھی کامل رکھتے ہیں اور قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ اللہ چاہے تو پھر تمہیں سزا دے دیں، اللہ چاہے تو تیری عزت کو ذلت میں بدل دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تیری کامیابی کو ناکامی میں بدل دیں۔ اصل عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے۔ اصل عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ جب جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف
وہاں پہنچ گئے تو سارے لوگوں نے کہا کہ حضور اچھے کپڑے پہن لیں، آج دشمن ہیں، ان کے بادشاہ ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو لباس آپ کا بھی اچھا ہونا چاہیے۔ پتہ ہے حضرت عمر نے کتنی پیاری بات، اللہ اکبر، حضرت عمر کے قمیض مبارک جو تھا اس پہ ٹاکیاں لگی ہوئی، یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آج آپ کے سپاہی کے پاس جو لباس ہے نا یہ بھی صحابہ کے پاس نہیں تھا، آج تو آپ کے سپاہی کے بھی 20 جوڑے ہیں نا، آج تو ہم مولوی جو دین کے نام پہ کھاتے ہیں ہمارے کپڑے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے بھائی، دیکھو آپ کو کسی کو اچھی لگے پوری لگے، کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر سے تو بنوانے نہیں ہوتے کپڑے، گھر سے بنوائیں پیسے لگیں تو ہمیں درد آئے، کسی کو کپڑا بھیج دیا، کسی نے جوڑے بھیج دیے، کسی نے کچھ بھیج دیا، ہم کھا پی رہے ہیں، بس اللہ شکر کی توفیق بھی دے دے۔ تو اب جناب اس کے بعد حضرت عمر دیکھیں امیر المومنین ہے، اور پتہ ہے کون بادشاہ؟ جس کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ کیسر و کسرا اپنے محلوں میں کانپتے تھے۔ حضرت عمر یہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی ایک علاقے چھوٹے سے علاقے کا سردار تھا، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول اللہ ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں حضرت یہ کپڑوں میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، مہربانی فرمائیں ایک جوڑا بدلنے کیا فرق پڑتا ہے کہ جب باہر کے لوگ ملنے آئیں اس وقت تو لباس اچھا ہو۔ پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام لا نلتمس العز بغیرہ، فرمایا خبردار، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت اسلام سے دی، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے بھی دی ہے، اور اسلام کے سوا ہم اپنی عزت لباس میں یا کپڑوں میں نہیں ڈھونڈنا چاہتے۔ اس لیے شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت پہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آج مسلمان لباس کیوں ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پاس وہ اسلام نہیں رہا۔ پہلے عزت تھی اسلام کے ساتھ، ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو جھوٹی شان شوکت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب چونکہ اسلام نہیں ہے اور اس نے عزت بنانی ہے کبھی کپڑوں سے، کبھی شیروانی سے، کبھی کوٹ سے، کبھی سوٹ سے، کبھی لباس سے، کبھی شان و شوکت سے، کبھی نوکر سے، کبھی گھوڑوں سے، کبھی کوٹھیوں سے، کبھی ایسوں سے، کیوں؟ اسلام والی عزت تو ہے نہیں اس کے پاس، اور ان لوگوں کے پاس عزت اسلام کے ساتھ تھی، اس لیے ان کو ان کپڑوں کی، ان چھوٹی موٹی باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی طرح رہنے دو، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت عمر پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں ابھی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے مجبور کر دیا حضرت عمر کو، انہوں نے کہا مہربانی کرو یہ لباس پہن۔ حضرت عمر نے لباس بدلا، گھوڑا لے آئے سواری کے لیے، آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا اور اسی طرح اوپر دوسرا، یعنی ایسے اس زین پہ یوں ٹک کے ابھی بیٹھے نہیں تھے، چھلانگ لگا کے عمر نیچے آ گئے اور فرمایا ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا، اور فرمایا جلدی کرو میرا لباس لے آؤ۔ وہی لباس لایا گیا، خیمے میں داخل ہوئے، وہ جوڑا اتار دیا، وہی پرانا لباس پہنا ٹاکیوں والا، اور وہی اونٹ منگوایا جس میں مدینے سے سفر کر کے آئے تھے، سفر سے مرا ہوا لاغر اونٹ، اور اسی طرح اپنے نوکر کو ساتھ لیا، اس کمزور اونٹ پہ بیٹھ کے گئے۔ آگے یہودیوں نے کتابیں کھولی، تورات کھولی، ساری کتابوں میں دیکھنے کے بعد جب انہوں نے تسلی کر لی تو بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر کہ جناب یہ چابی، اب ملک آپ کا۔ عرضی بات ختم ہو گئی، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، واپس آئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ عمر برباد ہو گیا؟
تو حضرت عمر رونے لگ گئے. فرمایا میں جب اچھا لباس پہن کے گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو اللہ نے مجھے وہ نقشہ دکھایا کہ عمر کیا کر رہے ہو, ہم نے تو تورات میں تمہاری نشانیاں یہ نہیں لکھی, ہم نے تو کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ ایسا لباس ہوگا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا, ہم نے تو یہ لکھا ہے عمر ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اور آج اگر تیری نشانیاں غلط ہو گئیں تو لوگ تو میرے نبی کی نبوت پہ بھی اعتراض کریں گے کہ اگر یہ خلیفہ غلط ہے تو پھر نبی بھی غلط ہے. تو تم سارے دین کو صرف کپڑے پہن کے تباہ کرنا چاہتے ہو. تب مجھے فوراً بات یاد آ گئی اور میں نے لباس وہی بدل لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی اسلام سے. ہم عزت ڈھونڈتے ہیں کپڑوں میں, ہم عزت ڈھونڈتے ہیں لباس میں, ہم عزت ڈھونڈتے ہیں ان جھوٹی جھوٹی چیزوں میں, ان حقیر چیزوں میں, حالانکہ ان چیزوں میں عزت نہیں ملتی. ایمان سے کہو کتنی دولت والے مر گئے, کسی کو نام آتا ہے؟ اچھا قارون کے باپ کا کیا نام تھا, آتا ہے کسی کو پتا ہے؟ کسی کو؟ ہاں اچھا فرعون کے باپ کا کیا نام تھا؟ حامان, شداد. اچھا اسی طرح ہر دور کے فرعون, ہر دور کے قارون, ہر دور کے شداد کوئی نام نہیں لیتا. حضرت ابی ذر غفاری جس کے گھر میں رات کا کھانا ہے تو صبح کا نہیں, صبح کا ہے تو رات کا نہیں, وہ رات کا کھانا رکھنے کو بھی گناہ سمجھتے تھے. یعنی کھانا جو بچ جائے پھر رکھ لو صبح کھا لیں گے, فرماتے تھے نا 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 لا حول ولا قوت, یہ ناجائز ہے, کل اللہ میاں اور دے گا, اگر اس نے لکھا ہے تو دے دے گا, نہیں لکھا تو بھوکے رہ جائیں گے. یہ کیا مانا کہ ہم کل کے لیے بچا کے رکھیں, پتہ نہیں کل ہم زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں اس طرح ایک دفعہ پیچھے رہ گئے جنگل میں, خدا کی شان ہے وہ بڑے زاہد تھے. حضور پاک نے انتظار کر رہے تھے, حضور آپ نے فرمایا ابھی ذر نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا حضور ابھی ذر تو پیچھے رہ گیا, وہ تو آیا نہیں قافلے میں. تو ایک جگہ حضور بیٹھے تھے, دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی. حضور نے فرمایا کن ابا ذر, فرمایا میرا دل کہتا ہے میرا ابو ذر آ رہا ہے. قریب آئے تو ابو ذر تھے. تو حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہو, تم قافلے کو چھوڑ کے رہتے ہو, تعیش وحدہ و تموت وحدہ. بھئی تیری تو طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے, تم رہو گے بھی اکیلے اور مرو گے بھی اکیلے. اچھا خدا کی شان ہے, حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے منت کی. انہوں نے کہا حضرت مہربانی کریں, آپ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, کسی کے گھر میں رات کی روٹی رکھی ہوتا تو ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے, کیوں رکھی روٹی؟ انہوں نے فرمایا آپ مہربانی کریں مدینے سے ذرا دور تشریف لے جائیں, وہاں آپ اکیلے رہیں. اب آپ جیسا تقوی ہر آدمی نہیں گزارا کر سکتا. تو آپ مقام ربضہ پہ چلے گئے, اکیلے وہاں رہے. موت آنے لگی, اکیلے ہیں, بیوی ہے, بیوی سے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ میں جب فوت ہو جاؤں نا تو میرے غسل دے کے اور گھر میں جو پرانی چادریں پڑی ہیں یہ کفن دے دینا, اور مجھے کپڑا یہ لکڑی جو ہے اس کے اوپر رکھ کے گھسیٹ کے باہر رکھ لینا, اور کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ یہ نبی کا صحابی ہے ابی ذر, اللہ میاں تون جان ابی ذر جانے, میں اکیلی عورت کیا کروں, کہاں دفن کروں, کون جنازہ پڑھے اکیلے. حضور کی دعا بھی تھی نا کہ رہو گے بھی اکیلے اور مرو گے بھی اکیلے. اللہ کے نبی کی دعا, اللہ کے نبی کی منہ مبارک سے جو لفظ نکلا وہ تو پھر پورا ہونا ہے. تو انہوں نے رکھ دیا. خدا کی شان ہے 5 منٹ گزرے کہ صحابہ کی جماعت آ گئی, انہوں نے آ کے جنازہ پڑھا. تو آج بھی ابو ذر کا نام لیں گے تو کہیں گے رضی اللہ عنہ, آج بھی حضرت بلال کا نام لیں گے تو کہیں گے رضی اللہ عنہ. کیوں؟ انہوں نے عزت اسلام میں ڈھونڈی تھی. اسلام نے ایسی عزت دی ہے کہ قیامت تک ہر بندے کی زبان پر ہے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت بلال, حضرت ابو ذر رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا میرے مدنی کے وہ رشتہ دار جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کا نام ہے, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مٹ گئے, ختم ہو گئے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اچھا کوئی نام لے بھی لے تو ساتھ کہتے ہیں ابو جہل لعنت اللہ علیہ, کوئی نام لے بھی لے تو کہے گا ابی لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو اس لیے حضرت عمر کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے کہ انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام
لم نلتمس العزت بغیرہ، کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز میں اپنی عزت نہیں ڈھونڈنا چاہتے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اسلام نصیب فرما دے اور اسلام میں عزت دے۔ کہتا ہے جی کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جب آ رہی تھی تو یہ کعبہ شریف ان کا استقبال کرنے گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کعبہ شریف جو استقبال پہ چلا گیا تو یہاں لوگ جو عمرہ کر رہے تھے ان کا کیا ہوا؟ ہاں جی بھئی، جو لوگ یہاں عمرے پہ آئے ہوئے تھے طواف کر رہے، کعبہ تو گیا، وہ تو گیا بی بی کے پاس، یہاں والے تو گئے بیچارے ختم، نہ عمرہ نہ حج۔ اچھا، استقبال کیا کعبہ شریف نے۔ اچھا، پھر حضور یہاں حدیبیہ پہ بیٹھے رہے، کعبہ استقبال پہ نہیں گیا۔ حضور نے وہی احرام کھول دیا، بکریاں ذبح کی، بغیر عمرے کے میرے مدنی پاک تشریف لے گئے مدینہ۔ اگلے سال حضور نے عمرہ قضا کیا۔ تو کعبہ شریف اچھا ہے کہ اپنے نبی کے لیے تو وہاں نہیں چلا گیا کہ حضور چلو کافر آپ کو میرے پاس نہیں آنے دیتے، میں جو آ گیا ہوں آپ یہاں طواف کر لیں۔ یہ سب گھڑنتو ہیں۔ گھڑنتو جانتے ہو نا، جو خود مسئلہ گھڑا جائے اس کا نام ہوتا ہے گھڑنتو۔ یہ گھڑنتو ہے، نہ بی بی رابعہ نے کہیں لکھا ہے نہ کسی اللہ کے ولی نے لکھا ہے، یہ لوگوں نے بنائے ہیں گھڑنتو۔ سمجھ آ گیا؟ بھائی اتنا لمبے چوڑے لفظ لگتے۔ ایک آدمی سے دکان کرایہ پہ لیا، کپڑا موجود تھا، بات کیا دکان لیتا ہوں، کیا لوگے؟ کام کروں گا، کرایہ دوں گا، مال آتا بکتا رہے گا، تنخواہ بھی ہے، اس کے علاوہ تم کو 40,000 دوں گا سالانہ، اس نے کہا 80,000 لوں گا، 50,000 پہ ختم ہو گئی، 3 سال کا معاملہ ہوا۔ وہ کپڑا معاف کر، شروع میں جتنے کپڑا اس کو دے گا، میں مجھے خود ملو، اور یہ تو لمبی چوڑی بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ دینی مدارس کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے مالک ہیں اور دفتروں میں اے سی وغیرہ لگائے ہوئے، اسی لیے تو حق کہنا ختم ہو گیا ہے۔ جس دن کی گاڑیوں کے جھولے ملے ہیں حق رہ گیا؟ جب سوکھی روٹی کھاتے تھے حق کہتے تھے۔ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حق کہنے کی توفیق دے۔ اچھا، عزیز و اقارب بھی غربت کے باوجود گھر میں ٹی وی بھی رکھتے ہیں، فون بھی رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ بھائی جو گھر میں 5,000 کا ٹی وی رکھا ہوا وہ بھی زکوٰۃ لے گا؟ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندے زکوٰۃ غریب کو دیا کرو۔ ایسے بندے کو زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ جا کے پیسوں سے فلم لے آئے اور پھر گناہ میں تم بھی جوتے کھانے میں شریک رہو۔ کوئی عقل کرو، اچھے لوگوں کو دیا کرو۔ کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کو دو۔ اگر ٹی وی شی وی رکھتا ہے تو غریب کہاں ہو گیا؟ رکن یمانی کو چومنے کا تو اجازت نہیں ہے، میرے مدنی پاک نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانا سنت۔ کی پہاڑی کو کیوں ختم کیا گیا ہے؟ تو کیا کریں، حرم کیسے بنائیں؟ آخر جب کوئی چیز بنے گی تو ایک ختم ہوگی تو دوسری بنے گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پھول بوٹی پر بھی لگا رہے اور تیرے گلے میں بھی پہنچ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آخر بوٹی سے پھول توڑیں گے پھر تیرے سہرے میں لگے گا، لازمی بات ہے۔ تو اس لیے جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں نشان باقی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں چونکہ دروازے بنانے پڑے، جگہ کی توسیع کرنی پڑی، مجبوری ہے۔ اور یہ کوئی حکم بھی نہیں ہے کہ ضرور وہ پہاڑ کھڑا رہے، علامت موجود ہے۔ زوال کی نماز، زوال کی تو کوئی نماز نہیں ہوتی، زوال کے بعد نماز ہوتی ہے۔ عین تو جب سورج سر پہ ہو اس وقت تو نہیں ہوتی۔ ایک دن میں کتنی طواف کریں؟ جتنی اللہ تمہیں توفیق دے۔ بخاری شریف میں ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، بالکل، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے موت کی تمنا کی تھی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ایسے الفاظ میں ہم ان کے اضطرار پر محمول کریں گے کہ وہ مضطر ہو گئے، اضطرار میں آمدن نہیں فرمائی۔ آپ نے کل بتایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی زینب سے اللہ نے کیا تھا، یہ کون سی روایت ہے؟ وہ تو قرآن میں ہے، بے وقوف آدمی، روایت کی کیا بات ہے؟ آیت میں نے نہیں پڑھی تھی، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، آیت نہیں پڑھی تھی؟ تو آیت کے بعد بھی پھر روایت ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ عجیب آدمی ہو، اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کریں۔ جی میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا کہ آخری چکر میں مروہ کے قریب پہنچنے میں بھول کے میں نے ایک ناک کا بال توڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔
ایک آدھا ریال خیرات کر دو بس.